اصل میں ایک عالم کا کام ہوتا ہے، سارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ، ایک عالم کا کام ہے کار نبوت والا کام، اور نبوت کی ذمہ داری نہ صرف مسجد کی امامت ہے، نہ صرف مدرسے میں پڑھانا ہے، اور نہ صرف خانقاہ سنبھالنا ہے، بلکہ مسلمانوں کی تمام دینی ضروریات کو سنبھالنا یہ ایک عالم کا کام ہے۔ پھر آخر سارے عالم یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے اور فرمایا ہے انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جامعیت تھی، یعنی تمام خوبیاں ایک شخصیت کے اندر جمع تھی، اور اس امت کے اندر اجتماعیت ہے۔ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک خوبی آپ کے اندر ہے، ایک خوبی کسی اور کے اندر ہے، وہ اپنی خوبی کے اعتبار سے کام کرے، ایک خوبی کسی اور کے اندر ہے، وہ اپنی خوبی کے اعتبار سے کام کرے، لیکن ہر شخص ایک دوسرے کا معاون بنے، تو پھر اسی کا نام ہے اجتماعیت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایسی شخصیت تھی کہ سارے کام فرماتے تھے، ہمارا کام یہ ہے کہ مختلف لوگ کریں گے اور سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اسی کا نام اجتماعیت ہے۔ شہر میں جو بہت سارے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں، خاص طور سے حفظ کے لیے اپنا شہر الحمدللہ ایک اچھا شہر مانا جاتا ہے، جس شہر میں اچھے گھرانے کے لڑکے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ یہ حافظ لعیق واجدی صاحب پتہ نہیں دوا والا کام بھی فرمایا کیا کہتے ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، لیکن حافظ ہیں الحمدللہ۔ ڈاکٹر علی عمران صاحب کا نام سنا ہوگا، وہ ڈاکٹر ہیں، تراویح بھی سناتے ہیں، اس کے ساتھ حافظ قرآن بھی ہیں۔ ایسی متعدد مثالیں ہیں اپنے دربھنگہ شہر کے اندر کہ حافظ اچھے لوگ بنتے ہیں، اچھے گھرانے کے لوگ بنتے ہیں، لیکن وہیں پر اس شہر کا ایک بڑا درد یہ ہے کہ یہاں پر عالم بننے کا رواج انتہائی کم ہے۔ آپ مختلف مسجدوں میں دیکھ لیجئے، مختلف مدرسوں میں دیکھ لیجئے، خاص دربھنگہ شہر کے رہنے والوں کی تعداد آپ کو کم ملے گی۔ تو کیا دربھنگہ شہر کے لوگوں کو عالم نہیں ہونا چاہیے؟ شہر کا اثر گاؤں پر پڑتا ہے، شہر کی تہذیب، یہاں کے تمدن اور یہاں کے رہن سہن، ان تمام چیزوں کا اثر گاؤں پر اور دیہات پر پڑتا ہے۔ لہذا ہمارے دربھنگہ شہر میں عالم کے لیے بھی بہترین کورس ہونا چاہیے۔ اب ایک ہے انسان کا عزم، انسان عزم لے کر کے چلے بہت بڑا، لیکن اپنی کوشش اپنی حد تک ضرور کرے، اس میں جہاں تک ہو سکے اس پر اکتفا کرے۔ ایک بڑے تحقاق عالم، لیکن آج تک ایک صفحہ ڈھنگ سے نہیں لکھ سکے وہ، تو معلوم ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ لکھ نہیں پاتے ہیں۔ لکھنا چاہے تو بہت اچھا لکھیں گے، تو معلوم ہوا وہ 100% کے چکر میں کبھی انہوں نے لکھنا شروع ہی نہیں کیا، لکھا ان کو 100% چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں، انسان کے کلام میں، انسان کے کام میں نقص ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے۔ یہ تو اللہ کے کلام میں نقص نہیں ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہوتی ہے، لہذا ہمارے کاموں میں بھی نقص رہے گا اور ہمارے کلام میں بھی نقص رہے گا۔ اس نقص اور اس کمی اور اس خامی کے ڈر سے اگر آپ ڈر گئے تو کبھی آپ قدم آگے بڑھا ہی نہیں پائیں گے۔ جو شخص راستے کے تمام کیل کانٹے کی صفائی کے بعد ہی راستے پہ چلنا چاہے تو ہمیشہ لولا لنگڑا کی طرح وہ گھر بیٹھے گا۔ وہ چاہیے کہ چلے، راستے میں کانٹا آئے تو ذرا سا سائڈ ہو جائے، اور اگر بددھیانی میں کانٹا چبھ بھی جائے تو یہ افسوس نہیں کرے کانٹا چبھ گیا، آئندہ میں سڑک پہ نہیں چلوں گا۔ چبھے گا کانٹا بھائی، ہم اس کو نکالیں گے، خون بہے گا، زخم کا علاج کریں گے اور پھر چلیں گے، آئندہ مزید احتیاط کریں گے تاکہ ہم کو کانٹے نہ لگیں۔ لیکن کانٹے چبھ جانے کی وجہ سے ہم کام چھوڑ دیں یا چلنا چھوڑ دیں، یہ کم ہمت لوگوں کا کام ہے۔ لہٰذا اگر اپنے آپ کو ایک دم پرفیکٹ سمجھ رہے ہیں، ایک دم کامل 100% سمجھ رہے ہیں، تو کبھی آپ کے کام میں شرمندگی اور طرح طرح کی چیزیں ہوں گی۔ پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے آدمی کو۔ میں نے یہ جو عالم کورس کا پروگرام شروع کیا تھا، ہمارے اپنا جو ایک نظریہ ہے، اس کے تحت ہم نے سوچا ہر 5 سال کا ٹارگیٹ، ہمارے یہاں لڑکیوں کا عالمہ کورس ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن لڑکوں کا بھی عالم کورس ہے یہ لوگ نہیں جان رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دربھنگہ شہر اور دیہات کے تقریباً 32 علماء کرام کو جمع کیا تھا،
اور 32 علماء کرام کے مشورے سے اس کام کو شروع کیا تھا، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ صرف ایک بیچ کو لے کر کے چلنا ہے، اسی پر پوری محنت کرنی ہے، اس بیچ کو فارغ کر دینا ہے، اس کے بعد سے پھر دوسری بیچ کے لیے ایڈمیشن لینا ہے۔ پہلی بیچ ظاہر سی بات ہے سب کے لیے پیارا ہوتا ہے، پہلی کمائی انسان کی بہت بڑی پونجی کہلاتی ہے انسان کی، پیڑ کا پہلا پھل انسان انتہائی اس کو خوشی کے ساتھ اس کو کھاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پہلی کمائی اور پہلی پونجی یہ طلبہ جن کو عالم کورس کے لیے رکھا گیا، اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ عالم نکلیں جو ایک بستی میں بیٹھ کر اس بستی کی تمام ضرورتوں کو پوری کر دے۔ جیسے ایک نبی ہوتا ہے، جیسے نبی ہوتا ہے ویسے ہی وارث نبی بنے اور ایک بستی کو پکڑے تو پوری بستی کو سنبھال لے، یہ خواہش تھی۔ اور اس میں کہاں تک کامیاب ہوں گے وہ تو مستقبل بتائے گا۔ میں کچھ دنوں پہلے نیپال کے سفر پر گیا، اور اس سفر پر معلوم یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہماری بستی کے اندر 100% تعلیم ہے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، لیکن 100% تعلیم ہے ہماری بستی کے اندر۔ کئی بہت بڑی بات ہے بھائی، بڑا سا کالج دکھایا، بڑا سا لڑکیوں کا اسکول دکھایا، بچوں کا الگ دکھایا، مدرسہ الگ دکھایا لڑکوں کا لڑکیوں کا، اور صبح میں کوئی بچہ نظر نہیں آئے گا، سارے کے سارے بچے اسکول کالج اور مدرسوں کی طرف۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے وقت انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک مسجد لے چلتا ہوں۔ چلیے بھائی، عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھی۔ میں نے کہا اس مسجد کی خصوصیت بتائیے، انہوں نے کہا صبح بتائیں گے آپ کو۔ تو فجر کی نماز کے بعد پھر قبرستان لے کر کے گئے، اور ایک قبر کے پاس لے جا کے انہوں نے پوری داستان بتائی کہ دربھنگا کے رہنے والے عبدالسلام نام کے ایک حافظ صاحب ہماری اس مسجد میں آئے تھے، اور وہ حافظ عبدالسلام صاحب نے بچوں کو پڑھایا۔ اب بچوں کو پڑھانے کے بعد تلقین کر کے سمجھا کے اس کے ماں باپ کی ذہن سازی کر کے ان بچوں کو باہر بھیجا، اور بچہ جب حافظ بن کے آیا پھر گاؤں آئے گا واپس۔ گاؤں جب رمضان میں واپس آتا تھا اتنی محبت سے حافظ صاحب پیش آتے تھے، اور بڑی محبتوں سے پیش آنے کے بعد وہ حافظ صاحب کہتے تھے بیٹا حافظ تو ہو گئے، عالم بھی بن جاؤ تو بڑا اچھا رہے گا۔ تو اس کے باپ کو بھی سمجھاتے تھے کہ عالم بن جاؤ بیٹا، تو وہ عالم بننے گئے۔ بچہ عالم بنتا ہے دیوبند سے ندوہ سے، انہوں نے کہا جہاں جانا چاہو، نہ اس کو دیوبند سے مطلب نہ ندوہ سے مطلب، جہاں جانا چاہو۔ بچے گئے، کچھ بچے وہاں سے عالم بن کے جامعہ ملیہ چلے گئے، کچھ بچے علی گڑھ چلے گئے۔ وہ بچے جب آئے تو ان سے انہوں نے کہا بیٹا اپنے گاؤں میں اسکول کھولو نا، تو انہوں نے اس گاؤں میں اسکول کھولا، کسی نے مدرسہ کھولا، اور پھر اس آدمی نے کہا میری پوری بستی جو پڑھی لکھی ہے ایک حافظ عبدالسلام کی تحریک پر پوری بستی نے پڑھا ہے۔ اسی درد کے ساتھ، انہی جذبات کے ساتھ ہم نے یہ عالم کورس شروع کیا تھا کہ ہمارے بچے کسی ایک بستی کو پکڑیں اور وہ بیٹھ جائیں، جو وراثت نبوت ہے اس کو سنبھالیں اور اس پوری بستی کی تقدیر بدل دیں۔ اس کے گھر میں طلاق کا مسئلہ کیسا ہے، نکاح کا مسئلہ کیسا ہے، اس کے گھر میں بچے کے ختنے کا مسئلہ کیسا ہے، حضانت و پرورش کا مسئلہ کیسا ہے، کوئی بیوہ ہو گئی تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کوئی یتیم ہو گئی تو اس کا کیا مسئلہ ہے، ہر شخص کا درد اسے ایک عالم کا درد بن جائے، اور پھر وہ انسان اس بستی کو اوپر اٹھانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس درد کے ساتھ یہ 5 سال عالم کورس شروع کیا گیا تھا۔ آج میں یہ بات اس لیے بھی دہرا رہا ہوں، ان طلبہ عزیز کے سامنے ہم نے دہرایا تھا۔ میں نے پہلے کہہ دیا کوئی ضروری نہیں کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن مقصد رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب جو ہے عالم کی دوسری بیچ انشاءاللہ اب شروع ہوگی، چونکہ میرے آدمی کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ آپ کتنے ہیں، اپنے آپ کو 30 مار خان نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا جو یہ ادارہ ہے جو معہد عبداللہ ابن عباس کے نام سے چلتا ہے، اس ادارے کا بہت زیادہ کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں سے باصلاحیت عالم بھی اگر نکلیں گے تو معاشرے میں ان کی وہ قدر اور وہ پہچان نہیں ہوگی، اور وہ صلاحیت ان کے اندر، وہ ذہن و فکر پیدا نہیں ہو پائے گی جو ہمارے اکابر کی درسگاہوں میں جا کر کے پیدا ہوگی۔ اور ہم اکابر کی درسگاہوں میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان طلبہ عزیز سے یہ جو نیا سال رواں چل رہا ہے، اس سال کے شروع میں ہم نے ان سے پوچھا کہ بچوں تم اگلے بڑے ادارے میں کس ادارے میں جانا چاہتے ہو، اسی حساب سے ہم تمہاری تیاری کرائیں گے۔
ان تمام بچوں نے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم دارالعلوم دیوبند جانا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد ساجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق ان کی تیاری کروائی ہے۔ اب ان کو دارالعلوم دیوبند کے لیے رخصت کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں لینی ہے، اس کی وجہ سے بھی آج یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ دوسری بیچ جو ہماری چلے گی وہ ہماری دوسری بیچ اب ایک دوسرے مقصد کے تحت، امت کی بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ دوسری بیچ ہماری چلے گی، دیکھیے ابھی کچھ دنوں پہلے NRC والا جو جلوس نکلا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم لوگوں نے جلوس نکالا، پرامن جلوس نکالا۔ ڈر تھا کہ کسی طرح کی کوئی بات ہوگی، اس کے باوجود جلوس کو پرامن رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے برادران وطن نے جلوس نکالا اور انہوں نے روٹ یہی مانگا تھا، اردو کرم گنج والا روٹ۔ تو ہمارے مسلمان جو کچھ جری مسلمان تھے، اب پڑھے لکھے بھی تھے، انہوں نے جا کر کے کہا کہ اگر اردو اور کرم گنج سے جلوس نکلے گا اور اگر کچھ ہوگا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ تو برادران وطن کی طرف سے کہا گیا آپ 5 ناکہ کی طرف آئے سے تو کچھ نہیں ہوا، ہم کرم گنج سے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہمارے بھائیوں نے کہا ضرور پورا ویڈیو دکھا دیجیے آپ کہیں پر کہ ہم لوگوں نے کہیں پر غلط نعرہ لگایا ہو یا اچھل کود کیا ہو یا کوئی ایسی حرکت کی ہو جو سنویدھان اور قانون اور آئین کے خلاف ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ باز نہیں آئیے گا، تلواریں لہرائیے گا، آپ لوگ الٹے سیدھے نعرے لگائیے گا، پھر جو ہوگا اس کو سنبھالنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ پرشاسن کو یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے اس کو روک دیا، یہ روٹ ان کو نہیں دیا۔ لیکن اس جلوس میں ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، افسوس کی بات، ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، ہماری مسلم عورتیں جن دکانوں میں جا کر اپنے پیسہ انڈیل کراتی ہے، ان لوگوں نے اس پر بے انتہا بے تحاشا پیسہ خرچ کیا، سب سے پیش تھے وہ لوگ۔ لہذا کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تاجر بھی اچھے پیدا ہوں؟ اس کی سخت ضرورت ہے کہ تاجر بھی اچھے ہوں۔ یاد رکھیے یہ عالم جو ہے یہ کوئی ملازمت کی چیز نہیں ہے، عالم بن گیا تو اسی کی ملازمت کرے گا۔ یہ جو عالم بنتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اپنی لائف کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ وہ کام کریں کہ پورے طور پر اسی میں اپنے آپ کو مرتکب کر دیں، پھر ایسے لوگ تنخواہ کے لیے جھانک جھوک نہیں کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کا نظریہ اس طرف نہیں جاتا ہے۔ وہ تو وراثت نبوت کو دیکھتے ہیں اور نبی نے جس انداز میں زندگی گزاری اس انداز میں گزارتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ علماء کو چاہیے کہ تجارت کے میدان میں بھی جائیں، اور انشاءاللہ اگلی بیچ جو شروع ہوگی وہ معاشیات کے بنیادی اصول کے ساتھ، جیسے MBA کرتے ہیں لوگ اور MBA میں معاشیات کے اصول بتائے جاتے ہیں، MBA کرنے والوں کے پاس بیٹھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ 2 سال میں جتنا پڑھاتے ہیں اس میں سے اس کا 10% ہی یوز ہوتا ہے، باقی 80-90% تو یوز نہیں ہوتا ہے جو عملی زندگی کے لیے۔ تو اس 10% جو یوز ہوتا ہے صرف ایسی چیزوں کو منتخب کر کے معاشیات کے بنیادی اصول کے ساتھ انشاءاللہ اگلا 5 سال بھی